بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ سے کچھ فاصلے پر یہودیوں کا ایک بہت بڑا عالم رہتا تھا جس کا نام مختلف تاریخی کتابوں میں اویس بن جرجیس بتایا گیا۔ وہ ایک جانا مانا عالم تھا اور مستقبل میں ہونے والے واقعات کی پیشین گویاں کرتا تھا۔ اویس بن جرجیس جب بھی مکہ مکرمہ جاتا تو قریش مکہ کو آگاہ کرتا ہے کہ جلد تم میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی پیروی سارے عرب پر لازم ہوگی۔ تمام قبائل مکہ اس کے سامنے پست تصور ہوں گے۔ وہ نہ صرف عرب پر حکمران ہوگا بلکہ وہ عجمی لوگوں کے بھی دلوں کی دھڑکن بن جائے گا۔ اور اے مکہ والو، جب وہ پیدا ہوگا تو اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اور اے مکہ والو، جب وہ پیدا ہوگا تو اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اور وہ بچہ پیدائش کے 3 دن تک سخت تکلیف میں رہے گا۔ جب وہ اعلان نبوت کرے گا تو تم سب پر اس کی پیروی لازم ہوگی۔ جو پیروی نہ کرے گا وہ اپنے مقصد اور آرزو میں ناکام ہو جائے گا۔ کامیابی کا راز یہی ہوگا کہ اس کی نبوت پر ایمان لے آیا جائے۔ اویس بن جرجیس جب بھی مکہ مکرمہ آتا تو نئے پیدا ہونے والے تمام بچوں کو دیکھ کر واپس لوٹ جاتا۔ آہستہ آہستہ اس کی بات اس قدر مشہور ہو گئی کہ مکہ والوں کے گھر جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو لے کر مکہ کی سرحد پر اویس بن جرجیس کے پاس لے جاتے کہ شاید انہی کا بچہ وہ مبارک بچہ بن جائے۔ ناظرین گرامی، دلچسپ بات تو یہ ہے کہ حضرت عبدالمطلب بھی اپنے پیدا ہونے والے پوتے کو لے کر اس یہودی عالم اویس بن جرجیس کے پاس تشریف لے گئے۔ اس یہودی کے ساتھ حضرت عبدالمطلب کی کیا کیا باتیں ہوئیں۔ وہ یہودی یہ کیوں کہتا تھا کہ وہ بچہ جب پیدا ہوگا تو 3 دن تک سخت تکلیف میں رہے گا۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں کہ جب 570 عیسوی کے ربیع الاول کے مبارک مہینے کی خوبصورت رات کے پچھلے پہر نبی آخر الزمان، فخر دو جہان، محبوب رب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز ہوتے ہیں، حضرت عبدالمطلب نے بچے کو گود میں لیا اور فرمانے لگے، میرا یہ بیٹا بڑی شان والا ہوگا۔ ایسا ہی ہوا۔ ایک طرف حضرت عبدالمطلب اپنے پیارے پوتے کو اٹھائے کھڑے ہیں تو دوسری طرف کعبہ میں موجود بت اوندھے منہ گر رہے ہیں۔ عمر بن نفیل اور عبداللہ بن جحش نے جب دیکھا کہ ان کے خدا اوندھے منہ گر پڑے ہیں تو انہوں نے ایک ایک کر کے بتوں کو اپنی جگہ پر رکھنا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ ایک بت کو رکھ کر دوسرے کی طرف جاتے تو پہلے والا پھر گر جاتا۔ وہ بہت دیر تک یہ عمل دہراتے رہے۔ پھر ایک بت سے آواز آتی ہے، آج ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی ہے کہ جس نے مشرق سے مغرب تک تمام زمین کو روشن کر دیا ہے۔ مکہ میں یہ پہلی دفعہ تھا جب مشرکین کے خدا نے کلام کیا تھا۔ اسی طرح نوشیروان کے محل ہلنے لگے اور اس میں بڑے بڑے شگاف پڑ گئے۔ بادشاہ نے جب ایک کاہن کو بلا کر پوچھا کہ ہمارے محل کا یہ حال کیوں ہوا ہے تو کاہن چلا اٹھا کہ وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جو عرب و شام پر چھا جائے گا۔ ناظرین گرامی، ایک روایت تو یہ بھی ملتی ہے کہ جس رات تاجدار کائنات سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے کسی کے گھر میں بھی لڑکی پیدا نہ کی، لیکن اکثر مفسرین اس روایت کو کمزور سمجھتے ہیں۔ خیر، حضرت عبدالمطلب اپنے پوتے کو اٹھا کر اپنے گھر سے نکل کر اس یہودی کے پاس پہنچتے ہیں۔ اس کی عبادت گاہ کے دروازے پر پہنچ کر یہودی عالم اویس کو آواز دیتے ہیں۔ اویس نے پوچھا، کون ہو؟ انہوں نے اپنا نام بتایا۔ پھر اس سے پوچھا، تم اس بچے کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہودی عالم بچے یعنی حضور کی کمر مبارک دیکھنے کے بعد یہاں تک کہ حضور کی کمر مبارک پر 2 شانوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ کر کہنے لگا،
ہاں تم ہی اس کے باپ ہو سکتے ہو۔ بے شک وہ بچہ پیدا ہو گیا ہے جس کے بارے میں نے تم لوگوں سے کہا تھا وہ ستارہ آج طلوع ہو گیا ہے، جو اس بچے کی پیدائش کی علامت ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس وقت اس بچے کو درد ہو رہا ہے اور یہ تکلیف اسے 3 دن تک رہے گی اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ راہب نے جو یہ کہا تھا کہ بچہ 3 دن تکلیف میں رہے گا، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے 3 دن تک دودھ نہیں پیا تھا۔ ناظرین، مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ پیدائش کے بعد کچھ ابتدائی دنوں میں نبی علیہ السلام نے دودھ نہ پیا، بلکہ دنیا میں تشریف آوری کے فوراً بعد ہی اپنی امت کے لیے پریشان رہے۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ابتدائی 2 دنوں سے لے کر اگلے 7 دنوں تک حضور نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ کا دودھ پیا۔ سبل الہدیٰ والارشاد صفحہ نمبر 375۔ حضرت مولانا ادریس کاندھروی صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ولادت بعد سعادت کے 3 دن بعد سے اگلے 3-4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ سیرت مصطفیٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68۔ سیرت حلبیہ میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو آپ کی والدہ ماجدہ نے 9 دنوں تک دودھ پلایا۔ ناظرین گرامی، یہودی نے جو یہ کہا تھا کہ ہاں آپ ہی اس کے باپ ہو سکتے ہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ عربیوں میں دادا کو بھی باپ کہہ دیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام اکثر فرمایا کرتے تھے میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد یہودی عالم حضرت عبد المطلب سے مزید کہنے لگا آپ کو اپنے اس بیٹے کی قریش مکہ اور باقی قبائل سے حفاظت کرنا ہوگی، بلکہ اچھا ہی ہوگا کہ اگر آپ اس کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی رونما ہونے والے معجزات کا مکہ میں چرچا نہ کریں۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کون سے معجزات؟ تو یہودی عالم کہنے لگا کہ ایک تو خود ابھی آپ دیکھ کر آئے ہیں کہ اس مبارک بچے کی پیدائش کی رات کوئی بت کھڑا نہیں رہ سکا۔ اس کے علاوہ باقی معجزات کا ذکر آپ سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی بیوی حضرت آمنہ کریں گی، یعنی سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کسی کو کچھ نہ بتائیں، ورنہ لوگ اس بچے سے زبردست حسد کریں گے، اتنا حسد کریں گے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا ہوگا، اور اس کی اس قدر سخت مخالفت ہوگی کہ دنیا میں کسی اور کی اتنی مخالفت نہیں ہوئی۔ پوتے کے متعلق یہ باتیں سن کر عبد المطلب نے پوچھا اس بچے کی عمر کتنی ہوگی؟ یہودی نے اس سوال کے جواب میں کہا اگر اس بچے کی عمر تو تبھی ہوئی تو بھی 70 سال تک نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پہلے ہی 61 یا 63 سال کی عمر میں وفات ہو جائے گی، اور اس کی امت کی اوسط عمر بھی اتنی ہوگی۔ حضرت عبد المطلب نے پوچھا کہ آپ کو یہ معلومات کہاں سے ملی ہیں؟ وہ یہودی عالم کہنے لگا بے شک تمام آسمانی کتابوں اور انبیاء کی پیشین گوئیوں میں ان سب باتوں کا ذکر موجود ہے۔ اللہ اکبر! اللہ پاک ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ روز قیامت ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ویڈیو کے دیکھنے والے ہر انسان کی مشکلات کو دور فرما کر اور ہر کام میں خیر عطا فرما دے۔ اگر آپ دوستوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل نواز آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آپ اپنے بھائی محمد اطہر کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔